اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، علامات قیامت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں تمہارے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہوگا جو لپ بھر بھر کر لوگوں کو مال دے گا اور اسے شمار بھی نہیں کرے گا۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں ایک خلیفہ کے زمانے میں مال و دولت کی زیادہ ہونے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اس کا تعلق بھی آخری زمانے سے ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ آدمی سونے کے مال کا صدقہ لے کر گھومے پھرے گا، لیکن کوئی ایسا شخص نہیں پائے گا جو اسے قبول کرے، اور یہ حالت بھی دیکھنے میں آئے گی کہ 40 عورتیں ایک ایک شخص کی نگرانی اور پناہ میں ہوں گی، اور ایسا مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت کی وجہ سے ہوگا۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں بھی دنیاوی خوشحالی اور دولت کی کثرت کے علاوہ عورتوں کی کثرت کی خبر دی گئی ہے۔ عورتوں کی یہ کثرت یا تو جنگوں کی وجہ سے ہوگی جس میں مرد زیادہ تعداد میں مارے جائیں گے، یا ویسے ہی مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی پیدائش زیادہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے دوسرے شخص سے زمین کا سودا کیا تو زمین کے خریدنے والے نے خریدی ہوئی زمین میں سونے کا ایک مٹکا پایا، تو اس نے بیچنے والے سے کہا، اپنا سونا لے لے، میں نے تو تجھ سے صرف زمین کا سودا کیا تھا، سونے کا نہیں۔ زمین کے مالک نے کہا، میں نے تو تجھ سے زمین اور زمین میں موجود سمیت ہر چیز کا سودا کیا ہے۔ تو وہ دونوں اپنا فیصلہ کرانے ایک آدمی کے پاس گئے، تو اس شخص نے جس کے پاس وہ فیصلہ کرانے گئے کہا، کیا تم دونوں کی اولاد ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، میرا ایک لڑکا ہے۔ دوسرے نے کہا، میری لڑکی ہے۔ اس فیصلہ کرنے والے نے کہا، تم اس لڑکے اور لڑکی کا آپس میں نکاح کر دو اور ان پر اس سونے سے خرچ کرو اور جو بچے صدقہ کر دو۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، عقار پشتینی جائیداد کو کہتے ہیں۔ وہ گھر ہو یا باغ ہو یا خالی زمین، یہ پہلی امتوں میں سے کسی امت کے لوگوں کی واقعہ ہے جس میں ان کے زہد اور تقوی اور شبہ سے بچنے کی مثالی کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن جہاں تک شریعت کا تعلق ہے، اس کی روح سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے سودے میں زمین میں دفن کوئی خزانہ شامل نہیں ہوگا، اس کی حیثیت الگ ہوگی۔ اگر اس کا پہلا والا مالک یہ کہے گا کہ یہ دفینہ میرا ہے، مجھے نکالنا یاد نہیں رہا، تو یہ اسی کا حق ہوگا، نہ کہ زمین کے خریدار کا۔ اور اگر وہ اس دفینے سے لا علمی ظاہر کرے گا تو رقاز میں حکم ہوگا، جس میں 5واں حصہ بیت المال کا اور باقی زمین کے مالک کا ہوگا۔ رقاز کا مطلب زمین سے نکلنے والا خزانہ وغیرہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، ہم سب کو تمام بیماریوں سے شفاء کلی عطا فرما دیجیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہر ظاہری و باطنی فتنوں سے یا اللہ آپ ہماری حفاظت فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔